انداز سے کبھی کسی پیغمبر پر وحی نہیں آئی ہے. ہزاروں پیغمبر حضرت موسیٰ سے پہلے گزرے, سب پر جبریل وحی لے کر آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جتنے پیغمبر آئے سب پر جبریل وحی لے کر آئے. لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی ایسی فضیلت دی, اپنے اس بندے کو ایسا نوازا کہ یہاں اللہ حضرت موسیٰ سے براہ راست ہم کلام ہو کے ان کو نبوت دے رہا ہے. آنس من جانب الطور نارا, ایک آگ نظر آئی. قال لأہلہم کثوا, اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو. انی آنست نارا, مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے. آتیکم منہا بخبر او جذبۃ من النار, یا تو کوئی انسان وہاں ہوگا جو ہمیں خبر دے گا, کچھ راستہ بتائے گا, یا کچھ آگ کا ٹکڑا میں لے کر آ کے آگ جلا لوں گا, تستلون, تاکہ ہم اس سے گرمی حاصل کر لیں. فلما اتاہا, قرآن کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے ہیں تو ایک آواز آئی. کس قسم کی کلام تھا, کیسی آواز تھی, اس کی کیفیات ہم جان ہی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ کا کلام تھا, اللہ کی آواز تھی وہ, کہ اخلع نعلیک, اے موسیٰ اپنے جوتے, بولو بھائی, اتار دے. انک بالوادی المقدس طویٰ, تو ایک مقدس وادی میں ہے, دو پہاڑوں کے درمیان, جس وادی کا نام کیا ہے, طویٰ. انی انا اللہ, میں اللہ ہوں. کیا عجیب انداز ہوگا دیکھو, اور اس کائنات میں اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا بھی نہیں. انی انا اللہ, میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق, کوئی مشکل کشا, حاجت روا نہیں ہے. ہر پیغمبر کو شروع میں یہی بتایا گیا ہے, صرف یا اللہ مدد, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ, میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور ایک جگہ فرمایا العزیز الحکیم, زبردست غالب ہوں اور حکمت والا ہوں. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ, اے موسیٰ میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے, منتخب کر لیا ہے, ہزاروں انسانوں میں تجھے اپنی پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ہے. فَاسْتَمِعْ, اب تو غور سے سن, لما, اس بات کو, یوحا, جو تیری طرف وحی کی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے حیران ہوئے ہوں گے, بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں آگ نظر آئی ہے تو کوئی انسان ملے گا ہم کو. اور ایک جگہ فرمایا کہ انی انا اللہ, انی انا اللہ رب العالمین, میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں. اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی, پھر اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری, اے موسیٰ تو نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, نماز کو قائم کرنا ہے. اتنی اہمیت ہے نماز کی. اور پھر کچھ احکام دیے. موسیٰ علیہ السلام کو اب تک پتہ نہیں ہے کہ مجھے ذمہ داری کیا دی جانے والی ہے, ذمہ داری کیا دی جانے والی. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, یہ جو اپنی لاٹھی ہے نا اس کو زمین پر پھینک دے. دیکھو اللہ پہلے بتاتے کہ میں تمہیں اصل میں فرعون کے پاس بھیج رہا ہوں, یوں کر رہا ہوں, پھر پوری ڈیٹیل بتاتے نا, مجھے نظر پہلے ڈر جاتی ہے بھائی یہ کیا ہو. تو اللہ نے نا پہلے اپنی قدرت کے کچھ نمونے موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے. القی ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو زمین پر پھینک دے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ جب انبیاء پر وحی آتی ہے نا تو اللہ کی طرف سے یہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ یہ شیطانی تصرف نہیں ہے, بلکہ کون ہے, یہ اللہ کی ایسا اطمینان ڈال دیتے ہیں, ان کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے. تو القی ما فی یمینک, جب دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس کو زمین میں ڈال. جیسے ہی زمین میں ڈالا ہے وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے بھاگے, ولم یعقب, اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ بھی اپنے محبوب کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر اس آگ سے آواز آئی, یا موسیٰ اقبل, اے موسیٰ واپس لوٹ. ولا تخف, ڈر نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی, ہم اس کو دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. انک من الآمنین, تو امن میں ہے, خوف زدہ مت ہو, کسی ایسی جگہ پر نہیں ہے جہاں تجھے کوئی نقصان پہنچا سکے. اور یہ بھی کہا انی لا یخاف لدی المرسلون, پیغمبر میرے ساتھ کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں. تو پیغمبر ہے, تجھے کس بات کا خوف کہ اللہ کی موجودگی میں تجھے کوئی تنگ کرے گا کیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, اللہ نے کہا کہ پکڑو, ٹھیک ہے نا, سانپ کیسے پکڑا ہوگا. میں جب آیت پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی کیسے بیان کرنے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے, ولم یعقب,
اگر اللہ اتنا ہی بتاتے کہ موسیٰ علیہ السلام فرار ہو گئے تو بھی کافی تھا، لیکن اللہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی پوری کیفیت کو نقل کر رہے ہیں کہ بھاگے اور پیچھے مڑ کے ہے بھائی نہیں دیکھ رہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ واقعہ بیان کرنے میں مزہ آ رہا ہے کہ فرار ہوئے ہیں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا، پہلے تو خطاب موسیٰ علیہ السلام سے ہی ہو رہا ہے نا، تو اللہ کہتے واپس آ جاؤ، نہ یا موسیٰ، اے موسیٰ کدھر جا رہا ہے بھائی موسیٰ کدھر جا رہا ہے، اقبل واپس لوٹ، ولا تخف اور ڈر مت، سنعیدها سیرتها الاولی اسے پکڑ لے جو اس کی پہلے حالت تھی، ہم اسی حالت پر اس کو لوٹا دیں گے. حضرت موسیٰ نے ہمت کر کے اس کو پکڑا اور وہ دوبارہ کیا بن گئی؟ لاٹھی بن گئی. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ اب اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال. حضرت موسیٰ نے ڈالا، ڈرے ہوں گے کہ بھئی اب پتہ نہیں کیا ہوگا. جب وہ باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا. فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ یہ دو معجزے ہیں تیرے رب کی طرف سے. اے اللہ کرنا کیا ہے، یہ کیوں مجھے دے رہا ہے معجزے؟ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ